ہم بھی چوک چوراہوں میں مجلسیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، ٹولیاں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حلقے بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 وہاں کھڑے ہیں، 5 وہاں کھڑے ہیں، 10 وہاں کھڑے ہیں، حلقے بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ راستے میں مجلسیں مت لگایا کرو، راستوں میں مجلسیں مت لگایا کرو، جو عام راستہ ہے وہاں پہ مجلسیں لگا کر مت کھڑے ہوا کرو۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مجلسیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم نے آپس میں کوئی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو تمہیں اجازت ہے، لیکن بات سن لو، جس راستے پہ محفل لگا کے کھڑے ہو، جہاں پہ تمہاری بیٹھک ہے، جہاں پہ تمہاری مجلس ہے، جہاں پہ مجلس جما کر بیٹھتے ہو، جہاں پہ پنچایت ہوتی ہے، جہاں پہ تم آپس کے معاملہ ڈسکس کرتے ہو، فَآتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اس راستے کا حق ادا کیا کرو۔ جہاں پہ مجلس لگاتے ہو اس راستے کا تمہارے ذمہ حق فرض ہے۔ ایسے آپ نے کہ یا رسول اللہ وما حق الطریق، راستے کا حق کون سا ہے ہمیں تو نہیں پتا، راستے کا حق کیا ہوتا ہے جو ہمارے ذمہ واجب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں پہ مجلس لگانی ہے کیا کرنا ہے؟ غض البصر، کھڑے ہونا ہے تو نگاہیں جھکا کر کھڑے ہونا ہے۔ پہلا حق راستے کا، راستے کا پہلا حق۔ اسلام ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، یہ نہیں کہ جہاں پہ جی چاہے جیسے جی چاہے بندہ کھڑا ہو جائے، نہیں، غض البصر، نگاہوں کو یوں کر کے جھکا کے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ وہاں سے کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، اس نے گزرنا ہے، نگاہیں جھکا کر۔ دوسرا حق جو راستے کا فرض ہے، کف الاذی، تکلیف دہ چیز ہو اسے ہٹانا ہے۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، پانی کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا، سیوریج کا نظام خراب ہو گیا، پتھر گر گئے، راستہ خراب ہو گیا، راستہ بلاک ہو گیا، درخت گر گیا، راستہ بند پڑا ہے، اگر مجلس لگانی ہے کف الاذی، تکلیف دہ چیزوں کو پرے بھی کرنا ہے۔ ورد السلام، جہاں پہ مجلس لگا کر کھڑے ہو کوئی سلام کر دے تو سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ راستے کا چوتھا حق جو ہمارے موضوع کا حصہ ہے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم بھی دینا، وہاں میں کھڑے ہو کے برائی سے روکنا بھی ہے، کیونکہ یہ کام محلوں میں ہوتے ہیں، گھروں میں لوگ حیا کر جاتے ہیں، شرم محسوس کر جاتے ہیں، آر محسوس کرتے ہیں، محلوں میں یہ کام ہوتے ہیں۔ تمہاری مجلس جہاں پہ ہو، تمہاری مجلس میں ایمان ہونا چاہیے، دینی غیرت ہونی چاہیے، دینی حمیت ہونی چاہیے۔ جہاں پہ آپ کی مجلس لگی ہے اس بازار میں کوئی بھی بے حیائی والا کام کرے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اسے منع کرنا ہے۔ تمہاری مجلسوں میں اسلامی تہذیب کا رنگ غالب ہونا چاہیے۔ اگر کوئی برائی کرنے لگے تو برائی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے، وہ 5 جوان کھڑے ہیں انہوں نے یہ کام کرنے نہیں دینا، وہ مجلس بیٹھی ہے انہوں نے یہ بےہودگی ہونے نہیں دینی۔ مومنوں کا سا رنگ ڈھنگ ہونا چاہیے تمہاری مجلسوں میں، اگر راستوں میں تم نے مجلسیں لگانی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماؤہم فلم ینتہوا فجالسوہم وواکلوہم وشاربوہم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے اندر برائیاں پھیل گئیں، برائیاں عام ہو گئیں، ان کے علماء نے ان کو روکا، ان کو ٹوکا، ان کو منع کیا، ان کو متنبہ کیا، ان کو آگاہ کیا، خدا کا ڈر سنایا، جہنم کی وعیدیں سنائیں، اللہ کی وعیدیں سنائیں، جیسے ڈرا سکتے تھے ڈرایا، روک سکتے تھے روکا، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ باز نہیں آئے۔ علماء نے کیا کیا؟ فجالسوہم، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، وواکلوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا، وشاربوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر پینا شروع کر دیا، ان کے ہم پیالہ بن گئے، ہم نوالہ بن گئے، ہم نشین بن گئے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں پہ لعنت برسی۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بھی ہوا بنی اسرائیل میں، ایک بندہ بازار میں گزر رہا ہے، دوسرا بندہ برائی کر رہا ہے، گزرنے والے نے برائی کرنے والے کو دیکھا، اسے روک لیا، نہیں رکا، کل پھر اسی جگہ سے گزرا، وہ بندہ برائی کر رہا تھا، اس گزرنے والے نے برائی سے نہیں روکا، کیونکہ برائی کرنے والا ان یکون اکیلہ وقعیدہ وشریبہ، اس کو منع کرنا تھا
وہ اس کا دوست تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا پیتا تھا، وہ اس کا ہم پیالہ تھا، وہ اس کا ہم نوالا تھا۔ تعلق بیس پر منع نہیں کیا کہ یار تعلق خراب ہوگا اگر میں نے یہاں پہ دین کی بات کر دی، مذہب کی بات کر دی، نماز کی بات کر دی، شلوار کو ٹخنوں کے اوپر رکھنے کی بات کر دی، بے حیائی کو ختم کرنے کی بات کر دی، ڈھول سے اجتناب کی بات کر دی، میوزک سے موسیقی سے دور رہنے کی بات کر دی، بے حیائی کو فروغ نہ دینے کی بات کر دی، نمازوں کی پابندی کی بات کر دی، سارے کام روک دو پہلے نماز کی بات کر دی، دوست ناراض ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ فریضہ انجام نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان لوگوں پہ لعنت فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری ایام ہے جب ان کو خنجر مارا گیا، اتنے خطرناک زخم تھے، ان کا پیٹ چاک تھا، انتڑیاں باہر تھیں، دودھ پلایا گیا، انتڑیوں کے ذریعے سے پیٹ سے دودھ باہر آ گیا۔ ایک نوجوان آیا تیمارداری کے لیے آ کر کے عرض کرنے لگا، ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ لک، آپ کے لیے خوشخبری ہو، اللہ کی طرف سے بھی آپ کے لیے خوشخبری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ کے لیے خوشخبری۔ جب وہ نوجوان آیا تھا، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا، وہ تیمارداری کر کے واپس جانے لگا۔ حضرت کی حالت میں زخمی تھوڑے بہت نہیں، بہت زیادہ زخمی، پیٹ چاک ہے، تکلیف میں ہے، نارمل نہیں ہے، تکلیف میں ہے، شدید تکلیف میں ہے۔ نوجوان کو دیکھا تہبند ٹخنوں سے نیچے ہے، پاس کھڑے لوگوں سے فرمانے لگے، ردو علیہ ھذا الغلام، جوان کو میرے پاس لے کے آؤ ذرا۔ تصور کریں کہ ایک شخص پیٹ چاک پڑا ہے، جو چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں پیٹ کے ذریعے سے باہر آ جاتی ہے، اس عالم میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ بلایا گیا، فرمانے لگے، یا ابن اخی، او میرے بھائی، ارفع ثوبک فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اپنا کپڑا تو اٹھا لو، اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ بھائی کتنی تکلیف ہے، بندے کو اپنے فکر پڑے ہوتے ہیں۔ ارفع ازارک، تہبند اپنا ٹخنوں سے اوپر کر لو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے، کپڑا بھی گندا نہیں ہوگا اور تم بہت بڑا متقی بھی بن جائے گا۔ ہمارے ہاں خیال ہی نہیں ہوتا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، ٹراؤزر ٹخنوں سے نیچے ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، پہلی بات یہ ہے۔ چھوٹی سی برائی جسے ہم چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ چھوٹی نہیں ہوتی، ہمارا ایمان چھوٹا ہوتا ہے کہ جو اس کو گناہ سمجھتا نہیں ہے۔